اس وقت جو ہے ملک میں مختلف حالات ہیں جو واضح ترین لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس وقت مسلم نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، کس طرح جو ہے ان کا ریئیکٹ ہونا چاہیے ان حالات میں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ چاہے ملک کے حالات ہوں یا دنیا کے حالات ہوں، اسلام کی تعلیم سب کے لیے ایک ہے، اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اسلام امن و امان کا اور سلامتی کا دین ہے۔ لہٰذا اسلام مسلمانوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ اپنے اور پرائے سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ نوجوانوں کو خاص طور سے ایسی ہر کوشش سے دور ہونا چاہیے جس سے ملک کا امن و امان خراب ہوتا ہے، مسلمانوں کی جان و مال کو نقصان ہوتا ہے، مسلمان شک کے دائرے میں آتے ہیں۔ ایسے ہر کام سے ان کو بچنا چاہیے، تعلیم پر دھیان دینا چاہیے، ایسے کام کرنا چاہیے جس سے لوگوں میں جو دوریاں بنی ہوئی ہیں وہ کم ہوں۔ اسی طرح سے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، یہ نہیں کہ وہ انٹرنیٹ پر جا کر غلط تنظیموں کے ذریعے سے اسلام کو سمجھیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ جو علماء ہیں جو واقعی دین کا گہرا علم رکھتے ہیں ان سے دین کے بارے میں معلوم کریں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ واقعی اسلام کیا ہے۔ آج جو حالات دنیا کے بنے ہوئے ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں جو نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہیں اور دہشت گردی کی طرف لے جانے کے لیے یا اسی طرح سے دوسرے راستوں کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے وہ بچیں اور جو قابل اعتماد معتبر علماء ہیں ان سے دین کو سیکھیں، سمجھیں اور اپنی بھی زندگی بنائیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ امت کے بہت سارے مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، میڈیکل ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، بچیوں کے مسائل ہیں، گھروں کے مسائل ہیں، میرٹل مسائل ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ہم کسی ایک ہی مسئلے کو بنیاد بنائیں، بلکہ جو لوگ اس کے اہل ہیں، جو لائق ہیں، وہ ان مسائل کو حل کریں گے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ جو ان کے اپنے دائرے کے مسائل ہیں ان کو حل کریں، خاص کر کے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ ماں باپ کی بہت امیدیں نوجوانوں سے ہوتی ہیں، بچپن سے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ میدان چھوڑ کے نوجوان کسی اور میدان میں چلے جائیں اور اس کے بعد سیاسی اعتبار سے پھر جیلوں میں جا کر بیٹھیں، ان کی زندگی تباہ ہوتی ہے، سارے گھر والوں کی زندگی خراب ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ جو بھی کام کریں اس سے سماج کی بھلائی ہو، گھر والوں کے لیے وہ خیر ہو، ان کی اپنی زندگی بنے اور مسلمانوں کا فیوچر بھی صحیح ہو، مسلمانوں کا نام خراب نہ ہو۔ تو ایسی ساری چیزوں سے ان کو بچنا چاہیے۔ فرقہ پرست طاقتیں ہمارے نوجوان مسلم کمیونٹی کو پرووک کر کے کچھ ہمارے نوجوان غلط فیصلے لے رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے نوجوان کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ نیا نہیں ہے، مسلمانوں کو جوش دلانا، بھڑکانا اور ان سے غلطی کروانا۔ ہر زمانے میں ایسا ہوتا آیا ہے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کبھی اسلام کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں کوئی نہ کوئی اچانک انسان کھڑا ہوگا اور کچھ نہ کچھ بولے گا۔ ہر سماج میں برے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کسی بھی سماج کے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایسی کوئی بات بول دیتے ہیں جس سے مسلمانوں کا دل دکھتا ہے اور اس سے مسلمان مشتعل ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمان نوجوانوں کو خاص طور سے ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آگر ہم کو بھڑکائے اور ہم سے غلطیاں کروائے، پھر ان کی زندگیاں خراب ہوں، نوجوان راستوں پر آ گئے، کچھ غلطیاں ان سے ہو گئی، پھر پولیس پکڑ کے ان کو لے گئی، اندر بٹھا دیا اور مہینوں ان کے نکل گئے، زندگی خراب ہو گئی، کریئر خراب ہو گیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان نوجوانوں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی شعار بنے رہو، برائیوں سے بچتے رہو، تو دشمنوں کی چالیں، دوسروں کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو نوجوانوں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا ہوتا آیا اور ہوتا رہے گا۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ اسلام کے بارے میں اگر کوئی آدمی غلط بات بولتا ہے تو نالج کی اور دلیل کی روح سے اسلامی تعلیمات کو اتنا عام کریں کہ ایسا آدمی جھوٹا ثابت ہو جائے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات بولتا ہے، آپ صحیح بات بولیے۔ کوئی آدمی قرآن کے بارے میں غلط بات بولتا ہے، آپ ایسی بات بولیے جس سے لوگوں تک پیغام اسلام کا جائے۔ بعض لوگ جو اسلام کے بارے میں غلط باتیں بولتے ہیں وہ میڈیا میں آ جاتے ہیں۔ یہ ایک اعتبار سے برا تو ہے کہ کوئی آدمی اسلام کے بارے میں برا بولے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، یہ برا ہے، اچھا نہیں ہے۔ اس سے سماج کا امن خراب ہوتا ہے، مسلمانوں کا دل دکھتا ہے، قانونی کارروائی اس کے خلاف ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے مواقع پر جب اسلام کے بارے میں بات ہو رہی، چاہے بری بات کوئی کیوں نہ کر رہا ہو، یہ ایک دعوت کا موقع ہمارے لیے ہوتا ہے
कि अगर हमारे बारे में कोई गलत बोल रहा है तो हम सही बोलने का मौका भी तो उसमें हमको मिलता है, तो हम इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ, लोग उसको भी सुनेंगे। अगर हम सही बातें बताते हैं तो उस तनाजुर में, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर सही बात लोगों तक पहुँचती है तो हो सकता है कई लोगों के जहन साफ़ हो जाए। तो नौजवानों को ये करना चाहिए कि इस्लाम का सही इल्म हासिल करें और इल्म की बुनियाद पर इस्लाम को आम करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में, अब देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितना प्रोपेगेंडा मक्का में हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया वला तुतिल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। ए नबी, इन इनकार करने वालों से आप दबना मत, उनकी बातें आप मानना मत। वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, और इस कुरान के ज़रिए से आप उनसे जिहाद कीजिए, बड़ा जिहाद। इससे मालूम हुआ कि इस्लाम में इंटेलेक्चुअल जिहाद भी है, यानी ये कि अगर इस्लाम के बारे में लोग गलत बातें फैला रहे हैं, आप कुरान की सही बातें लोगों में पहुंचाइए, उनके दिल साफ़ हो जाएंगे, उनके जहन साफ़ हो जाएंगे, उनके दिलों में नरमी पैदा होगी। हम इस्लाम को ऐसा बुरा समझते थे, लेकिन इस्लाम वैसा नहीं है। कितने लोगों को हमने देखा है कि उनके सामने इस्लाम की गलत बातें, यानी इस्लाम के बारे में गलत बातें बोली गई, लेकिन फिर उनके सामने जब सही इस्लाम बताया गया तो उन्होंने कहा कि हमको तो मालूम ही नहीं था, हमको किसी और ने गलत बताया था। आज जाके मालूम पड़ा कि इस्लाम वैसा नहीं है जैसा लोग बताते हैं। तो अगर हम नहीं बता रहे इस्लाम की सही बातें तो हमारी भी तो गलती है। हमको चाहिए कि आज अगर मीडिया गलत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको किसने रोका है सही इस्तेमाल करने से? हम मीडिया का सही इस्तेमाल करें, इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग इस्लाम के बारे में गलतफहमी में मुब्तला ना हों और मुसलमानों के बारे में उनकी राय बिगड़े नहीं। ज़ाहिर बात है कि इस्लाम बुरा है, मुसलमान बुरे हैं, इस तरह की बात बोलने वाले हैं और रहेंगे। अगर हम सही पैगाम पहुंचाते हैं तो लोग बोलेंगे नहीं, इस्लाम बुरा नहीं है, मुसलमान बुरे नहीं हैं। और इसी के साथ साथ हम सुलूक अच्छा करें। भाई 10 आदमी किसी कम्युनिटी में बुरे हैं तो 10 अच्छे भी तो होंगे, तो उन अच्छों के ज़रिए से हम उस कम्युनिटी को सुधार सकते हैं, उन तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं।